الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله کہ شرمگاہ کو حرام سے بچانا ہے۔ یہ جو انسان بدکاری اور بے حیائی کی طرف جاتا ہے نا، یہ فوراً نہیں چلا جاتا۔ بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں، پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر انسان بدکاری کی طرف جاتا ہے، پھر وہ گناہ کا بڑا کام کرتا ہے۔ کہ تنہائی کے گناہ سے بچنا یہ بڑی کمال کی بات، اور یہ بڑے کہتے ہیں اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اللہ نصیب کر دے کہ جب گناہ کا موقع ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت اے کاش دل پر یہ خیال جاں گزی ہو جائے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ ایک بار حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے حضور میں گناہ سے نہیں بچ پاتا، پلیز ذرا غور سے سنیے گا، بہت خوبصورت کیور اور پریکاشن ہے گناہوں سے بچنے کے حوالے سے اس واقعے میں۔ کہتا ہے حضور میں بچنا چاہتا ہوں، گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ ہو سکتے ہیں میرے بھائی یا نوجوان بھی ایسے ہوں کہ جو چاہتے ہیں گناہ نہ کریں مگر گناہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا اچھا ایسا کرو، گناہ کرنا چاہتے ہو؟ کہتا ہاں بچ نہیں پاتا، یہ کرنا پڑتا ہے گناہ۔ کہا ٹھیک، اب جب بھی تمہارا گناہ کرنے کا جی چاہے نا تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دینا۔ کہتا ہے حضور یہ کیسے پاسبل ہے؟ دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے عطا کیا، اس کے بغیر تو جی نہیں سکوں گا۔ کہا اچھا اب گناہ کرنے کا جی چاہے تو ٹھیک ہے گناہ کر لینا، مگر ایسی جگہ جا کے کرنا جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ کہتا ہے حضور ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ ایوری ویئر جدھر بھی جاؤں گا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ اللہ کی کائنات ہے۔ اچھا کہ ایسا کرو، گناہ کرنا ہے نا کرو، مگر اللہ کی زمین سے اللہ کی کائنات سے نکل کر لو۔ کہتا ہے میں اس کی ملک اور اس کی ملکیت والی جگہ سے بھی باہر نہیں جا سکتا۔ اچھا گناہ کرنے کا جی چاہے ٹھیک ہے، کرنا چاہے تو کر لینا، مگر جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئے نا تو ان کو منع کر دینا کہ نہیں میری روح قبض نہ کرے، میں نے ابھی توبہ کرنی ہے۔ تو حضرت nobody has power to deny، کون ہے جو ملک الموت کو منع کر سکے گا کہ میری روح قبض نہ کرو؟ جو وقت ہے وہ تو آ کر رہے گا۔ فرمایا اچھا پھر ایسا کرو گناہ جتنے کرنے کر لو، مگر قیامت کے دن جب فرشتے تمہیں جہنم کی طرف لے جانے لگے نا تو ان کو منع کر دینا کہ نہیں میں نہیں جاتا۔ حضرت یہ کس کے پاس پاور ہے؟ وہ تو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے، وہاں تو جو حکم ہو گیا اس پر عمل ہوگا۔ اب حضرت ابراہیم بن ادم نے پہلے کہتے ہیں نا مقدمہ، ایک آپ کہتے ہیں نا پہلے جزیات جمع کیے، باقاعدہ اس کا مائنڈ سیٹ بنایا، اب اسے خوبصورت سمری بیان کی۔ فرماتے بیٹا ایک بات سنو، تم اللہ کا رزق کھانا چھوڑ نہیں سکتے، اللہ کے ملک سے باہر جا نہیں سکتے، مرنے سے پہلے ملک الموت آئے تو ان کو منع نہیں کر سکتے، جہنم کے فرشتے تمہیں عذاب کے لیے لے جائے تو ان کو بھی روک نہیں سکتے۔ جب یہ سارے کام نہیں کر سکتے تو پھر ایک کام کر لو، گناہ کرنا ہی چھوڑ دو۔ پھر وہ بندہ زارو کتار رونے لگا، کہتا حضرت میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ اے میرے بھائیوں میرے نوجوانوں، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میں آپ کی لائف گزار چکا ہوں، میں بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں، یہ لائف بڑی ڈیفیکلٹ ہے، شیطان اس میں بڑا حملہ کرتا ہے، نفس بڑا حملہ کرتا ہے، گناہوں کی طرف بہت کھینچتا ہے، مگر یہ ولیوں کا شیوا ہے کہ وہ جوانی میں عبادت کرے۔ اللہ کو بڑا پسند ہے وہ نوجوان، اللہ فرشتوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ جوان ہے اور میری عبادت کر رہا ہے۔ مگر آج جوان کہتا ہے جوانی تو دیوانی ہے، مزے کرنے کے دن ہے، مولوی صاحب بوڑھا ہونے کے بعد میں اللہ ہی کروں گا، 40-50 سال کے بعد میں مسجد میں بھی چلا جاؤں گا، میں داڑھی بھی رکھ لوں گا، ابھی تو انجوائے کرنے دو۔ چلو آج آپ اور میں ایک ڈسکس کر لیتے ہیں، if you want to enjoy in this life، آپ چاہتے ہیں کہ ابھی مزے کرنے تھے بعد میں نے توبہ کر لینی ہے، تو ایک چھوٹی سی ڈیبیٹ آپس میں کر لیتے ہیں۔ چلیں جناب، آپ میں سے کون ہے اتنے بڑے ہال میں جس کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ وہ 50 سال کا ہونے تک زندہ رہے گا؟ اینی ہیو گارنٹی؟ nobody has guarantee۔ 50 سال زندگی مجھے ملے گی، کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ چلیں ایسا کوئی بھائی بیٹھا ہو جو بتائے جو 1 سال میں زندہ رہوں گا؟ nobody has guarantee for live for 1 year۔ چلو 1 ہفتہ زندہ رہنے کی گارنٹی ہے، کل صبح تک زندہ رہنے کی گارنٹی ہے۔ سمجھدار لوگ ہیں، میری بات آپ فالو کر رہے ہیں۔ اٹ مینس آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ آپ کہتے ہیں میں بوڑھا ہو کے توبہ کر لوں گا، ارے آج دنیا سے میں جا سکتا ہوں اور آج چلا گیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حرام کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، بدکاریاں کرتے ہوئے، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنا کر حرام باتیں کرتے ہوئے کدھر جاؤ گے؟ قبر میں کیا جواب دو گے؟ دیکھیں یہ دنیا تھوڑی ہے، میں نے آپ کو جنت کا ریوارڈ بتایا ہے، وہ نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں، دنیا کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، وی ہیو ٹو گو فرام دس ورلڈ، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، مگر جنت میں جو چلا گیا اسے موت نہیں آنی ہے۔ ہم فیہا خالدون، قرآن کا وعدہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، تو کیوں نہ میں اس ریوارڈ کی تیاری کروں؟ یہاں نفس کہے گا تھوڑی دوستی کر لے، نفس کہے گا تھوڑی بری چیزیں دیکھ لے، انٹرنیٹ پر نئی فلم آئی ہے، فلاں جگہ کانسرٹ ہو رہا ہے، ارے سارے دوست نشہ کر رہے ہیں، تو بھی تھوڑے سے سپ لگا لے۔ آج اپنے آپ کو روکنا ہے، مجھے دنیا کی گندی شراب نہیں پینی، مجھے جنت کی پاکیزہ شراب پینی ہے، مجھے دنیا کی بے حیائی نہیں کرنی، گندی عورتوں اور لڑکیوں کی طرف نہیں جانا ہے۔ میری بہنیں اگر سن رہی ہیں وہ نیت کریں کہ ہم پردہ کریں گے، ہم بوائے فرینڈ کی طرف نہیں جائیں گے، انشاءاللہ ہم جنت کی نعمتیں
حاصل کریں گے, جنت کا گھر حاصل کریں گے. یہ تھوڑی سی زندگی صبر سے گزار لو, تھوڑی سی زندگی توبہ کر لو. آج تھوڑی دیر ہال فل ہو گیا ہے, مجھے بھی پسینہ آ رہا ہے, آپ کو بھی گرمی لگ رہی ہوگی, مگر مجھے بتائیے قیامت کے دن گرمی کیسی ہوگی؟ جب 50,000 سال کا دن ہوگا, سورج 1.25 میل پر ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, دیر از نو شیڈو, اللہ کے عرش کے سوا پوری قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا. سبحان اللہ. نبی پاک فرماتے ہیں جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا, چند خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب کیا جائے گا. ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک قسم وہ ہے کہ وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری, قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. پلیز اپنی جوانی کو بچا لو. ایک بزرگ تھے, 100 سال عمر ہو گئی, ان کی آنکھیں بھی صحیح, ان کے دانت بھی صحیح, ان کی سماعت بھی صحیح, ایوری تھنگ پرفیکٹ, جوان. لوگوں نے کہا حضور 100 سال میں تو بندہ بستر سے لگ جاتا ہے, یور ایوری پارٹ آف دا باڈی از پرفیکٹ, یہ کیسے پاسبل ہے؟ کمال کا جواب دیا. کہتے ہیں میں نے جوانی میں اپنے ان پارٹ آف دا باڈی کو اللہ کی نافرمانی میں صرف نہیں کیا, بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے میرے نازا کو سلامت کر رکھا ہے. آپ اچھا بڑھاپا گزارنا چاہتے ہیں نا, تو پاکیزہ جوانی گزاریے, خدا را اپنے آپ کو بچائیے. اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جب آپ حرام دیکھنا بند کریں گے. سرما لگاتے ہوں گے آپ, ٹھیک ہے, سرما لگاتے وقت ہاتھ کانپتا ہے, یار تھوڑا سا احتیاط سے لگانا ہے, کہیں آنکھ میں سلائی نہ لگ جائے. اتنی نازک ہے میری اور آپ کی آنکھیں. موٹر سائیکل پر تو جاتے ہیں, کبھی کبھی کچرا آنکھ میں آ جائے, لال ہو جاتی, سرخ ہو جاتی آنکھ. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, اتنی نازک آنکھیں ہیں, اور ان آنکھوں کو جو حرام سے فل کر رہا ہے, روزانہ انٹرنیٹ پر نہ جانے کیا کیا دیکھ رہا ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے جو اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرتا ہے, قیامت کے دن ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی. کیسے برداشت کریں؟ ہم بہت کمزور ہیں میرے بھائی, خدا را توبہ کر لیجیے. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کمزور ہیں, گناہ گار ہیں, بڑی خطائیں ہو گئی ہیں, مالک تیرے دربار میں حاضر ہو گئے ہیں. اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے اور اگلی زندگی اچھی عطا کر دے, ہمیں نیک بنا دے. ہم آ جاتے ہیں شیطان کے واروں میں, کمزور ہیں, مالک تو طاقتور ہے, ہماری مدد کر, ہمیں حرام دیکھنے سے بچا, ہمیں حرام سننے سے بچا, ہمیں حرام بولنے سے بچا, ہمیں اپنی اعضاء کو حرام کاریوں سے بچانا نصیب فرما. اور جن خوش نصیبوں کو نبی پاک نے جنت کی گارنٹی دی ہے, اے اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے. یہ بدکاری کتنا برا گناہ ہے, یہ جو لوگ حرام کاری کی طرف جاتے ہیں تھوڑی سی انجوائمنٹ کے لیے, ایسے پروگرامز میں جانا جو آپ کا دل اس طرف لے جائیں حرام کاری کی طرف. ہمیں پہلے پریکاشن کرنی ہوگی کہ تاکہ ہم اس طرف نہ جائیں اور اپنے آپ کو بچا لیں. تو آج میرا میسج یہی ہے, آج میرا پیغام یہی ہے کہ خدا را اپنی زبان کی حفاظت کریں, اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں, اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں, نہ جائیں حرام کاریوں کی طرف. اب اس میں بہت بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ یہ باتیں سن کر ہو سکتا ہے, ناٹ شیور کہ سب کا ذہن بن رہا ہو, مگر ایسے سعادت مند بھی ہوں گے جن کا یہ ذہن بن رہا ہوگا کہ یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں. مجھے اکیلے قبر میں جانا ہے اور اپنی کرنی کا جواب اکیلے ہی دینا ہے. اب اگر مجھے اپنی قبر روشن کرنی ہے تو مجھے ان گناہوں سے بچنا ہوگا. یاد رکھو, جس طرح فیوچر برائٹ کے بارے میں سوچتے ہو نا کہ برائٹ فیوچر ہو جائے, کبھی برائٹ گریو کے بارے میں سوچا میری قبر بھی برائٹ ہو جائے, کیونکہ قبر 2 طرح کی ہوگی. there are only 2 types of graves. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر 2 طرح کی ہوتی ہے, حدیث پاک کا مضمون ہے, یا تو جنت کا باغ یا دوزخ کا گھڑا. Now it's up to you which type of grave you like to live. کتنے سال قیامت تک کے لیے اس قبر میں رہو گے اور کیسے رہو گے؟ جہنم کے گھڑے میں, سانپ اور بچھوؤں میں, یا جنت کے باغ میں؟ یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب پرابلم کیا ہے کہ اس طرح کی سپیچز, اس طرح کے پروگرامز دل پر اثر کرتے ہیں, مگر جب یہاں سے فارغ ہوں گے تو وہی دوست ہیں, وہی گیدرنگ ہے. یا چھوڑو یار, مولوی صاحب تو ڈرانے والی باتیں کر رہے تھے, پھر چلتے انجوائے کرتے. اب بندہ کہہ رہا ہے نماز پڑھنے جا رہا ہوں, ارے کیا مولوی ہو گیا ہے, بار بار نماز پڑھ رہا ہے. ایسے دوست جو ہے نا وہ بھی نیک نہیں بننے گے. اگر آپ کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ میں نے نیک بننا ہے, اللہ کو راضی کر کے جنت میں جانا ہے. آپ پڑھائی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ نے اگر اچھے مارکس لینے ہیں تو ان ڈل دوستوں کے ساتھ بیٹھتے جو پڑھتے نہیں ہیں, یا آپ ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو پڑھاکو ہوتے ہیں, جن کے پاس نوٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں, یار ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو اچھی سبق کی تیاری ہو جائے گی, یہ اچھے اسٹوڈنٹ سے میں بھی اچھا بن جاؤں گا. دنیا میں جب آپ کو یہ پتا ہے کہ اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے, تو اگر آخرت کی تیاری کرنی ہے نا میرے بھائی, میرے اسلامی بھائی, تو آپ کو نیکوں کی صحبت اختیار کرنی ہے. وہ دوست کس کام کے جو نماز پڑھنے پر میرا مذاق ہو رہا ہے, مجھے تو وہ دوست چاہیے کہ میں نماز کے لیے نہ جاؤں تو مجھے یاد دلائے کہ بھائی چل دونوں بھائی نماز پڑھتے ہیں, جنت میں جانا ہے. خدا را ایسی کمپنی ڈھونڈو, اس کمپنی سے اپنے آپ کو بچائیے. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی, برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. تو خدا را اچھوں کی صحبت تلاش کیجیے. آج کے دور میں بہت بڑی نعمت دعوت اسلامی کا ماحول ہے, جو ہمیں ایسے دوست دیتا ہے جو ہمیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں. حدیث کا مضمون ہے دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. بتائیے کوئی ایسا دوست ہے ہمارے پاس جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے؟ ہمارے دوستوں کو دیکھ کر تو سنیما یاد آتا ہے, کانسرٹ یاد آتا ہے, عجیب و غریب باتیں یاد آتی ہیں. ایسے دوست کس کام کے جو نہ دنیا میں میرے کام آئے اور مرنے کے بعد میری قبر پر آ کر فاتحہ بھی نہ پڑھ سکیں. ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کا جنازہ ہو تو دوست باہر کھڑے ہوتے ہیں, لوگ کہیں یار جنازہ پڑھیں, ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا. ایسے دوست کس کام کے جو میرا جنازہ نہ پڑھ سکے؟ اللہ کرے میرے ایسے دوست ہوں کہ مجھے سنت کے مطابق غسل دیں, کفن دیں, مجھے قبر میں اتاریں اور نمازیں پڑھ پڑھ کے مجھے سارے ثواب کرتے رہیں. تو خدا را میرے بیچ اسلامی بھائیو, جس طرح دنیا کی ترقی کے لیے, دنیا کے ریوارڈ کے لیے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں,
जन्नत के लिए भी स्ट्रगल शुरू कर दीजिए, अच्छी कंपनी इख्तियार कीजिए और दावत इस्लामी का माहौल आपके सामने है। हमारी बुक्स पढ़ना शुरू कर दें, वेबसाइट को विजिट करें तो इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने वाले बन जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाकई अक्लमंद खवातीन इस बयान को सुनेंगी तो वो जो मिसकंसेप्शन पैदा किया जाता है कि जनाब इस्लाम में औरतों को आजादी नहीं है, जनाब इस्लाम में औरतों के लिए घुटन है, अल्लाह अकबर, जरा पहले इस्लाम से पहले के हालात पढ़ो और उसके बाद इस्लाम के आने के बाद औरतों को क्या शानदार मकाम मेरा दीन देता है। अल्लाह के नबी ने द बेस्ट लोगों की जब मिसाल बयान की, बेहतरीन लोगों की मिसाल बयान की, तो नबी पाक फरमाते हैं, तिर्मिज़ी की हदीस है, सबसे बेहतर वो है जो अपने अहल के लिए बेहतर हो, यानी अपनी फैमिली के लिए बेहतर हो। और आका फरमाते, सुनो मैं तुम सबसे ज्यादा अपने अहल के लिए बेहतर हूं। नबी पाक सबसे ज्यादा अपनी फैमिली के लिए बेहतर। नबी पाक अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने पूछा, हुजूर शौहर पर बीवी का क्या हक है? तो आपने फरमाया, जब वो खाए यानी शौहर खाए तो बीवी को खिलाए, जब लिबास पहने उसे भी पहनाए, उसके चेहरे पर ना मारे, उसे बदसूरत ना कहे, और अगर समझाने के लिए उससे अलहदगी करनी पड़े तो घर में ही अलहदगी करे। अल्लाह अकबर। एक बार हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में, सुनिए बड़ा दिलचस्प वाक़या। सैयदना उमर फारूक का कितना बड़ा नाम है, आपके जलाल की, आपकी अदालत की मिसालें दी जाती, बड़े बड़े लोग आपके सामने थर थर कांपते थे। आपका घर में अंदाज क्या था? एक शख्स आया कि मैं हज़रत उमर के पास जाऊं और बताऊं मेरी बीवी जो है मुझसे इस तरह बात करती है और मेरा वो अंदाज नहीं होता जो शौहर के सामने होना चाहिए, होता है घरों में हो जाता है। तो हज़रत उमर के दरवाजे पर पहुंचा ना, तो अंदर से उसे सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नाराजगी की आलम में गुफ्तगू करते हुए सुना। वो हज़रत उमर से बात कर रही थी, तो वो शौहर सोचने लगा कि मैं तो अपनी बीवी की शिकायत लेकर आया था, हजरत के तो घर का भी मामला ही ऐसा ही है। तो वो कहते मैं वापस होने लगा। हजरत उमर ने बुला लिया, क्यों आए थे? तो कहा कि मैं तो हजरत अपनी बीवी की शिकायत करने आया था, मगर मैं आपके दरवाजे पर आया, आपका भी मामला ही ऐसा ही है, तो मैं समझ गया हम दोनों एक ही मामले में ही हैं। अब हजरत उमर ने जो उनकी तरबियत फरमाई ना, आपने फरमाया मेरी बीवी के मुझ पर चंद राइट्स हैं, चंद हुकूक हैं, मुझे इससे चंद फायदे हासिल होते हैं जिसकी बिना पर मैं इससे दरगुजर करता हूं। पहला ये कि ये मेरे लिए जहन्नम की आड़ है, मेरा दिल इसकी वजह से हराम कामों से बचा रहता है। नंबर 2, जब मैं घर से निकल जाता हूं ये मेरी खजांची बन जाती है, यानी मेरे माल की निगहबान बन जाती है, मेरी धोबन बन जाती है, मेरे कपड़े धोती है, मेरे बच्चे की परवरिश करती है, मेरे लिए रोटियां और खाने पकाती है। तो वो शख्स कहता है ये सारे फायदे तो मुझे भी अपनी बीवी से हासिल हैं, तो मैं तो कभी दरगुजर से काम नहीं लेता। वो मुझे कहती, मैं उससे लड़ना शुरू कर देता हूं। कहता आज आपकी बात से नसीहत मिल गई, अब मैं अपनी बीवी की छोटी मोटी बातों को मैं भी दरगुजर कर दूंगा। कितनी प्यारी बात बताई। हम वो सारी बातें भूल जाते हैं, एक गलती पर पकड़ लेते हैं, एक गलती पर डांटते हैं। हर गलती पर जनाब ऐसा नहीं होता, हर गलती की सजा सजाए मौत नहीं होती है। हम गलतियां नहीं करते। अगर जिस तरह हम अपनी बीवी को हर गलती पर डांटते वो डांटना शुरू करते फिर क्या हाल होगा? तो ऐसा ना करें। वो भी दिल रखती है, हमने किसी इंसान से शादी की है, कंप्यूटर से नहीं की, ठीक है ना? तो कंप्यूटर भी आजकल वायरस आ जाता है, तो वो तो इंसान है, गलती हो गई, कोई बात नहीं। तो सुभान अल्लाह, इतना प्यारा मज़हब है। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जो कोई शख्स 10 बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह करीम 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। फरमाया जो 100 बार पढ़े, अल्लाह 1000 रहमतें नाजिल फरमाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो 1000 बार दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा, हदीस का खुलासा है, वो मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। यानी मरने से पहले उसे जन्नत में अपना घर भी दिखा दिया जाएगा। तो क्या ही अच्छा हो कि हम चलते फिरते उठते बैठते कोई टाइम अपनी पूरी डेली रूटीन का ऐसा सेट करें कि मैंने इस वक्त दुरूद पाक पढ़ना। आप देखें ना सोशल मीडिया पर बाज़ औक़ात घंटों हमारे रील्स देखते हुए, चीजें देखते हुए गुजर जाते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात उनमें गुनाह होता है। सवाब तो दूर की बात, या तो फजूल होते हैं या गुनाह हो रहा होता है। तो क्यों ना उन आदतों को कुछ कम करें, उससे जान छुड़ाएं और जिक्र दुरूद की तरफ आ जाएं। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अपना और अपने हबीब अलैहिस्सलाम का कसरत से जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब। आज मैंने एक बड़ी कमाल की एक सुन्नत आपके सामने पेश करनी है, और नॉर्मली देखा यह गया है कि उस सुन्नत से बहुत सारे लोग अब दूर हो गए हैं। हालांकि ये इतनी प्यारी सुन्नत है, बगैर मेहनत बगैर कोशिश के नेकियों का अंबार लग जाता है। इतनी नेकियां और आप इतने बड़े बड़े इनामात के हकदार बन जाते हैं। वो सुन्नत कौन सी है मैं इंशाल्लाह बयान करता हूं, मगर इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली ने एक बड़ा प्यारा वाक़या अपनी किताब मुकाशिफतुल कुलूब में लिखा। मुकाशिफतुल कुलूब बड़ी प्यारी किताब है। वाक़या क्या था कि एक शख्स ने एक गुलाम खरीदा। आज के दौर में तो किसी को घर में मुलाजिम रखना हो तो वो नौकरी पे, जॉब पे रखता है ना, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले गुलाम खरीदे जाते थे। उन्होंने गुलाम खरीदा। अच्छा, जब गुलाम खरीदा तो गुलाम कहता है हुजूर मेरी 3 शर्तें हैं। अच्छा, बात बड़ी अजीब थी, गुलामों की शर्तें नहीं होती है। आपने कहा अच्छा तुम भी शर्तें लगाओगे, बताओ क्या शर्तें हैं।
تو کہتا حضور پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ مجھے فرض نماز کے وقت منع نہیں کریں گے، نماز پڑھنے دیں گے۔ اچھا وہ آقا بھی دیندار تھا، نماز نیک آدمی تھا، کہتا ٹھیک ہے مسلمان ہوں، نماز سے کیوں روکوں گا، اوکے۔ کہتا دوسری شرط یہ ہے کہ دن میں جو چاہے کام لے لیں، رات مجھے آپ چھوڑ دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے مجھے کام دن میں لینا، میں بھی رات آرام کرتا ہوں، تو بھی رات آرام کرنا۔ کہتا تیسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے گھر میں کوئی بھی ایک الگ سے کمرہ دے دیں گے تاکہ میں سیپریٹ رہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے، میں نے بھی یہ سوچا تھا گھر میں بہت سارے کمرے ہیں، غلام کا کمرہ ہوتا ہے تو میں کمرہ دے دوں گا، شرطیں کوئی مشکل تھی نہیں، آقا نے ایکسپٹ کر لیا۔ غلام گھر پر آیا، بڑا محنتی غلام تھا، دن میں کام کرتا، رات اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ ایک دن آقا چلتے چلتے اس کے کمرے کے پاس سے جب گزرا تو